بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو ود مسٹر ہاشمی کے ساتھ آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو رشتوں میں تبدیلی کی ایپیسوڈ نمبر 9 کے بارے میں بتائیں گے، جس میں آج عرشی کی مہندی تھی۔ اس کی تمام سہیلیاں مدعو تھیں اور چھیڑ خانی کر رہی تھیں۔ جیجو تو تمہیں دیکھ کر پاگل ہی ہو جائیں گے، بہت پیاری لگ رہی ہو، دیکھو ہمیں بھول مت جانا۔ ارے شادی ہونے دو، دیکھنا ہمارا نام تک بھول جائے گی۔ جیجو کے ساتھ ہی بات کیا کرے گی؟ شادی کے بعد اس کی سہیلیاں کہہ کے لگا کر ہنس رہی تھیں۔ چلو ہٹو، میری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ کسی کو بھول جائے۔ عرشی کی والدہ جو سارا ماجرا دیکھ اور سن رہی تھی، مسکراتی ہوئی عرشی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دینے لگی۔ یہ لمحات کیمرے نے قابو کر لیے۔ عرشی کی والدہ کی اس سے پہلے کہ آنسو آتے، وہ آنسو چھپا کر اندر کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیگم کیا ہوا؟ خوشی کا لمحہ ہے اور تم رو رہی ہو؟ ہماری بیٹی محل میں جا رہی ہے، اسے دعائیں دو اور چلو چپ رہو۔ عرشی کے والد نے عرشی کی والدہ کو گلے لگاتے ہوئے سہارا دیا اور چپ کرواتے ہوئے تسلی دی۔ عرشی سرخ جوڑے میں ملبوس نظروں کو جھکائے اب ڈولی کا انتظار کر رہی تھی۔ عرشی پہ آج ایسا نکھار آیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے عرشی پہ اتنا نکھار نہ آیا۔ شاید یہ محبت کا نکھار تھا جو صرف عرشی ہی سمجھ سکتی تھی۔ عرشی کا دل ایک لمحہ بہت زیادہ خوش اور اگلے ہی لمحے گھر والوں سے جدائی کا بھی غم تھا کہ موبائل پر بیل بجنے پر عرشی کا دھیان فوراً موبائل پر گیا اور مسکراتے ہوئے سکرین کو دیکھا جس پر ارشد کا نام تھا۔ ہیلو میری جان، کیا کر رہی ہو؟ ارشد کی آواز سن کر عرشی نے جواب میں کہا کہ آپ کے آنے کا انتظار۔ سچ میں؟ ہاں نا سچ میں۔ عرشی کو دوسری جانب سے ارشد کے ارد گرد سے شور سنائی دینے لگا۔ ارشد کیا ہوا؟ کس بات کا شور ہے؟ ہیلو ہیلو ارشد، تم مجھے سن پا رہے ہو؟ ارشد بولو نا، کیا ہوا؟ ارشد کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہو رہا تھا، البتہ شور کی صاف آواز آ رہی تھی، مگر شور میں آواز کو سمجھنے میں بھی قاصر تھی کہ اچانک سے کال ڈراپ ہو گئی۔ عرشی نے کئی بار کال کرنے کی ناکام کوشش کی، اب نمبر بند جا رہا تھا۔ عرشی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے حد پریشانی کی حالت میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے سے آتی بارات دیکھ کر دل کو سکون ملا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ عرشی مہری وال شکور اکرم، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب نے عرشی سے 3 بار قبول کا پوچھنے کے بعد مبارکباد دی اور گھر کو چل دیا۔ عرشی ماں کے ساتھ بلک بلک کر رونے لگی، پھر یکے بعد دیگر سب سے ملی اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ راستہ آج کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ اچانک گاڑی نے ہچکولا کھایا۔ عرشی کے منہ سے اللہ باری تعالیٰ کا ذکر بلند ہوا، ساتھ ہی گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھے سب افراد پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ گاڑی کو سر میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر کار کو چیک کرتے ہوئے، صاحب انجن بہت گرم ہو چکا ہے، پانی ڈالتا ہوں۔ اوکے تم کرو ٹھیک، ارشد کہہ کر موبائل کان سے لگاتے ہوئے مصروف ہو گیا۔ صاحب جی آ جائیں، انجن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ گاڑی ارشد کے گھر خیریت سے پہنچ گئی، سب نے شکر ادا کیا۔ عرشی نے پہلا قدم گاڑی سے نیچے اتارا، ذرا سی نگاہیں اٹھا کر دیکھیں، کمکمی لائٹوں سے سارا محل جگمگ کر رہا تھا۔ قدم نیچے رکھتے ہی گولوں کی آواز سے محل گونجنے لگا۔ عرشی اب گھر کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ ارشد کے گھر میں ان کے قریبی 2-4 خاندان کے لوگ بھی آئے تھے۔ عرشی کے قدم زمین پر پڑتے ہی گولوں کی آوازیں گونجنے لگی، جس سے ماحول میں 4 چاند لگ گئے۔ ارشد کی کزنز نے مل کر عرشی کا بھرپور استقبال کیا۔ بھائی پیسے؟ ارشد کی فیملی میں دروازہ رکوائی کی رسم تھی۔ تمام کزن اکٹھی ہو کر ارشد سے پیسے ایسے مانگنے لگی جیسے تاوان مانگا جاتا ہے۔ ارشد کی چونکہ کوئی بہن نہ تھی، اس لیے وہ اپنی کزنز کو ہی بہنیں مان رہا تھا۔ بھائی ہمیں تو 50,000 ہی چاہیے، اس سے کم میں کوئی بات نہ بنے گی۔ اپنی بھابھی سے پوچھو، اگر اجازت دیتی ہے تو لے لو۔ او ہو، ابھی سے جورو کا غلام بننے جا رہے ہو؟ ہاں 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 ہاں۔ اب تمام ماحول مزید خوشگوار بن گیا اور عرشی بھی مسکرا دی۔ اچھا یہ لو، ارشد نے نوٹوں کے گڈی لڑکیوں کی
طرف بڑھا دی۔ اب نازک کلیاں عرشی کو اس کے روم تک لے جا رہی تھیں اور پیچھے پیچھے ارشد بھی تھا۔ بھائی ابھی بہت وقت ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکی نے شرارتی انداز میں ارشد کو کہا۔ ارشد کو شرمندہ ہونے کے بعد باہر کی طرف چل دیا۔ عرشی نے اپنے قدم اس سجے سنورے کمرے میں رکھے اور کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عرشی کے ہر قدم پہ گلاب کے پھول کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ کمرہ لائٹ سے روشن تھا۔ بیڈ پہ پھولوں کا گلدستہ اور پھول بکھیرے گئے تھے۔ پرفیوم کی مہک چاروں طرف کمرے کو مہکا رہی تھی۔ عرشی نے جیسا سوچا تھا اس سے اچھا کمرہ پایا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور اب عرشی کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ دروازے کی کھٹک کھٹک نے عرشی کو متوجہ کیا اور باہر سے ارشد در آمد ہوا۔ شیروانی میں عرشی، آج میرے دنیا مجھے مل گئی ہے۔ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ آج تو میری محرم بن گئی ہو۔ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ آج ارشد کے منہ سے پہلی بار ایسے لفظ نکل رہے تھے جو آج سے پہلے کبھی بھی ارشد نے نہ کہے تھے۔ عرشی شرم کے مارے نگاہیں مزید جھکاتی جا رہی تھی۔ ارشد نے حق مہر میں عرشی کو پلاٹ اور مکان اس کے نام کر دیے تھے۔ زیور سے لدی ٹرے جو پہلی رات کا تحفہ دی ارشد نے عرشی کے سپرد کر دی۔ کم و بیش 50 تولے کے زیورات اس میں موجود تھے۔ مخمل کی چادر پہ بیٹھی تھی جو بے حد سکون دے رہی تھی۔ ارشد نے عرشی کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ حافظ۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، کمنٹ میں بھی یاد کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔